آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ 14 سال تک غیر متنازع رہنے والے عشرت العباد جاتے جاتے متنازع ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال کے بعد نہال ہاشمی کے الزامات، کیا تحقیقات بھی ہوں گی؟ وزیر اعظم 2018 تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے پراعتماد، گھر گھر گیس پہنچانے کا عزم، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ پوچھیں گے آج کے پروگرام میں۔ اور جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن لے رہے ہیں، نہ حکومت دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کلیئر کر دیا، پھر نئے آرمی چیف کے اعلان میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ کراچی کی سیاست میں پچھلے 3 ماہ کے دوران جو کچھ ہوا ہے وہ شاید ہی سے پہلے دیکھا گیا ہو۔ ایم کیو ایم وہ جماعت، کراچی جس کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، یہاں جس کا توتی بولتا تھا، بکھر چکی ہے، اور وہ لوگ جن کے کراچی میں رہتے ہوئے بھی کبھی متحدہ کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، اب بول رہے ہیں اور کھل کر بول رہے ہیں، الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک بیان آج نواز لیگ کے رہنما نہال ہاشمی کی جانب سے آیا ہے۔ وہ نہال ہاشمی جو خود کراچی میں رہتے ہیں، یہاں کی سیاست کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بھی کبھی ایم کیو ایم کے خلاف وہ اتنے اگریسو دکھائی نہیں دیے، لیکن گورنر کی تبدیلی پر اچانک ان کا بیان حیران کن ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی جمود ٹوٹ چکا ہے، ایم کیو ایم کمزور ہو چکی ہے۔ نہال ہاشمی کا یہ بیان آپ کو سنواتے ہیں۔ جمہوری دہشت گرد تنظیم نے ڈیرا ڈالا تھا، آج دہشت کی آخری علامت کو مٹا دی گئی اور آج جمہوریت کی اور آئین کی صحیح علامت یہاں پہ موجود ہے۔ عامر کے دور میں یہاں دہشت گردی تھی، شہر میں، اس صوبے میں قتل عام تھا، ٹارگٹ کلنگ تھا۔ آج محمد نواز شریف کی وجہ سے، جمہوری اقدار کی وجہ سے اس شہر میں امن ہے، اس شہر میں ترقیاتی کام ہے، اس شہر کے لوگ سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے اس شہر کے لیے۔ نہال ہاشمی کو آپ نے سنا۔ ڈاکٹر عشرت العباد پر لگنے والے یہ الزامات پہلے نہیں، اس سے پہلے مصطفیٰ کمال بھی ان پر سنگین الزامات لگا چکے ہیں۔ مختصراً 14 سال تک غیر متنازع رہنے والے عشرت العباد جاتے جاتے متنازع ہو گئے ہیں۔ نہال ہاشمی کے بیان پر ایم کیو ایم کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہ اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب نواز لیگ کی قیادت ایم کیو ایم کے دفتر چل کر آتی تھی، اس وقت کیوں نہال ہاشمی کو یہ جماعت دہشت گرد نہیں لگتی تھی؟ شریف برادران نے 14 سال تک اسی گورنر سے رابطے کیوں استوار رکھے؟ ایم کیو ایم کے سوالات بجا ہیں، حق بجانب ہیں، لیکن صرف ایم کیو ایم نہیں جو اس تبدیلی سے ناراض ہے، پیپلز پارٹی بھی اس فیصلے سے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی۔ مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو پہلے ہی اس پر اعتراض کر چکے ہیں اور اب بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسے بادشاہت قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فیصلے سے پہلے وزیر اعلیٰ یا گورنر کو ایک فون کال تک نہ کرنا نواز لیگ کی بادشاہت کا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے نفیسہ شاہ کا بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا اور انہوں نے لکھا کہ کیا سابق جج کو گورنر لگا کر شریف برادران عدلیہ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ ان ٹویٹ سے واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اس فیصلے سے خوش نہیں، وہ ناراض۔ انہیں اعتراض ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی کو اس فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ تمام تر صورتحال آج کے پروگرام میں پہلے سیگمنٹ پر اسی پر بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ مصطفیٰ کمال کے بعد نواز لیگ کے نہال ہاشمی کے الزامات اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات۔ 14 سال تک غیر متنازع رہنے والے ڈاکٹر عشرت العباد جاتے جاتے متنازع ہو گئے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب۔ بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کا۔ پہلے مصطفیٰ کمال کے الزامات سامنے آئے، اب نہال ہاشمی کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ 14 سال تک غیر متنازع رہے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد، لیکن جاتے جاتے متنازع ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کا اس تمام معاملے پر کیا موقف ہے؟ دیکھیے، سیاست کے اندر افراد کے بارے میں لوگوں کی آراء تبدیل ہو سکتی ہیں اور مختلف آراء رہتی ہیں۔ عشرت العباد 14 سال تک گورنر رہے اپنے صوبے کے۔ جن دوستوں نے ان پہ اعتراض کیے، وہ کیا کہتے ہیں نا، بڑی دیر کی مہربان سے آتے، آپ کو سمجھ آئی بڑی دیر بعد۔ جی جی۔ اگر مصطفیٰ کمال صاحب اعتراض کریں تو مل کے ان کی جماعت کے اندر تھے اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، اور ان کو اب یاد آیا کہ جی وہ بہت بڑے کرمنل ہیں، وہ سارے جہان کے قبضہ گروپ ہیں، وہ ساری جہان کی خرابیاں ان میں نظر آ گئی اچانک، اور پھر سارے جہان کی توپیں چلا دی ان پہ۔ اور نہال ہاشمی صاحب نے تو کمال کر دیا، انہوں نے تو اپنے وزیر اعظم کو اور اپنی پوری حکومت کو چارج شیٹ کر دیا۔ انہوں نے تو کہا جی کہ میرے وزیر اعظم نے ایک دہشت گرد کو
गवर्नर बना दिया था और वो 3 साल उसके साथ काम करते रहे। यानी अगर वो दहशतगर्द थे, दहशतगर्दी की अलामत थे और उसकी आखिरी अलामत के तौर पर उनको निकाला है, तो इसका मतलब है निहाल हाशमी साहब को पता था, तो उनके साथियों ने उन्होंने खुद रखा, तो वो वजीर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिया, अपनी हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब क्या कहा जाए इस पे? इशरत लिबास साहब बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद एक तारीख रकम करके चले गए, गुड लक टू हिम। ठीक है, लेकिन कायरा साहब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ट्वीट आया है, बयान दिया उन्होंने, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध की तब्दीली बादशाहत है, बादशाहत करार दिया। नफीसा शाह ने भी इसे अदलिया को मुतमईन करने की कोशिश लिखा है। पीपल्स पार्टी की नाराजगी तो नजर आ रही है, लेकिन क्या इस नाराजगी का इजहार बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत से किया जाएगा? देखिए, ये गवर्नर की तकरीरी बिलाशुबा फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार होता है और वो कर सकते हैं और उन्होंने की है, लेकिन सिंध के हालात को सामने रखते हुए, सिंध गवर्नमेंट के कॉपरेशन को सामने रखते हुए, ये हमारी राय थी कि अगर सूबे के साथ मशवरा कर लिया जाता और वहाँ की हुक्मरान जमात से या वहाँ के सीएम से मशवरा कर लिया जाता तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होती, एक अच्छा मशवरा हो सकता था, एक अच्छी कॉपरेशन हो सकती थी। ये नहीं किया गया, जिसपे हमारा सीरियस तहफ़्फ़ुज़ है। इख्तियार बिलाशुबा कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल गवर्नमेंट का है। दूसरा ये है कि जिस हस्ती का तैनात किया गया है, यूं तो कोयटा के हवाले से और मियां साहब का कोयटा के साथ एक खास ताल्लुक भी है कि कोयटा के उस बेंच ने जो फैसला दिया था एक चीफ जस्टिस के खिलाफ, और फिर वहाँ तो बैग भी तारक साहब लेके गए थे। अब हाउ फार दिस इज ट्रू, इसके बारे में तो खुदा बेहतर जानता है। ठीक है कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ज़ाहिर है वो अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर इशरतुल बाद पर लगने वाले इल्जामात भी तो संगीन हैं, इनकी तहकीकात भी तो होनी चाहिए। क्या हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करेगी इस बारे में? देखिए, जिनको ये आज समझ आई है, निहाल हाशमी, मैं तो कह रहा हूँ निहाल हाशमी ने तो अपने वजीर आज़म को चार्जशीट कर दिया है, अपने सदर को चार्जशीट कर दिया है। वो सदर जब अपनी चार्जशीट और उनका वजीर आज़म अपनी चार्जशीट जो है वो साफ करे, वो बताए कौम को कि वो गुनाहगार हैं कि नहीं, एक दहशतगर्द को क्यों लेके बैठे रहे। बताएं हमारे फौज वाले साथी जो हैं कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, सदर भी थे, उन्होंने क्यों एक दहशतगर्द को गवर्नर बनाया था। चले हम तो कमजोर लोग थे, हम तो कुछ ना कर सके होंगे, वो इस बात की वजाहत फरमाए। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी क्या, या सिर्फ वो हटा दिए गए और उसके बाद वो दुबई चले गए? कहता हूँ पहले तो वजीर आजम साहब वजाहत दें। बीबी आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही, मैं तो कहता हूँ उनके निहाल हाशमी साहब ने अपने वजीर आजम और अपने सदर को चार्जशीट किया है एक दहशतगर्द को गवर्नर बनाने पर। उनको चाहिए इसकी वजाहत करें, फेडरल गवर्नमेंट ने वजाहत करनी है ना इसकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी का मौके कर रहे थे। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नवंबर की अहमियत पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नवंबर में जहां मौसम सर्द हो रहा है, वहीं इक़्तिदार के ऐवानों में भी सर्द मोहरी दिखाई दे रही है। गर्मा गर्मी कम हो चुकी है और अब हुकूमत पुरएतमाद नजर आ रही है। ये एतमाद, ये सुकून आज सांगला हिल में वजीर आजम के खिताब के दौरान भी नजर आया। वजीर आजम नवाज शरीफ बड़े दिन बाद पुरजोश दिखाई दिए और उनके चेहरे पर खुशी साफ थी। उन्होंने हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखी, सी पैक का जिक्र किया, तरक्की की बात की और एक बार फिर 2018 तक लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे का ऐलान दोहराया। उनका ये खिताब आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है, नवाज शरीफ के साथ है। अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ने जब भी अपने भाइयों से वादा किया तो अल्लाह के फजलो करम से हमेशा उसको पूरा किया। 2018, अगला साल 2017 है, उसके बाद 2018 है। लोड शेडिंग इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी। वजीर आजम का ये लबो लहजा। हुकूमत पर एतमाद जरूर है, लेकिन चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। पनामा लीक्स की तहकीकात की गाड़ी चल पड़ी है, मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द है और अदालत ने शरीफ खानदान को दस्तावेजात पेश करने के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दे रखी है। इसके अलावा सिक्योरिटी लीक्स भी अब तक हुकूमत के गले की हड्डी बनी हुई है। ये मामला जिस पर परवेज रशीद को वजीर इत्तलात के ओहदे से हटाया जा चुका है, अब तक किसी रुख पर बैठता दिखाई नहीं दे रहा।
وزیر داخلہ کئی بار اس معاملے پر بیان دے چکے ہیں، لیکن اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آخر یہ خبر کس نے لیک کی تھی۔ ان تمام معاملات سے بڑھ کر آرمی چیف کی تبدیلی نے نومبر کی جو اہمیت ہے اس کو بڑھا رکھا ہے۔ جنرل راحیل شریف اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ طے ہے۔ کل ہی وزیر دفاع خواجہ آصف آج نیوز پر ہی اس بات کا واضح اشارہ دے چکے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی تجویز زیر غور نہیں اور 4 سینئر جنرلز کے نام پر غور بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی جانی تو نئے سپہ سالار کے اعلان میں اتنی دیر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ یہ وہ تمام تر ایشوز ہیں جس پر ہم بات کریں گے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما جان اچکزئی صاحب۔ بہت شکریہ اچکزئی صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم آج سانگلہ ہل انٹرچینج کا افتتاح کر رہے تھے، عوامی اجتماع سے انہوں نے خطاب بھی کیا، بہت پراعتماد بھی دکھائی دیے، بڑی سکون اور خوشی جو تھی وہ ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ یہ خوشی، یہ اعتماد کیا اس لیے ہے کہ حکومت تمام چیلنجز سے نمٹ آئی ہے؟ پیناما لیکس کا جو معاملہ تھا وہ اب حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، چیلنجز ہمیں ہر وقت عوام کی خدمت کے حوالے سے رہے ہیں۔ گورننس سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تمام بڑے مسائل کے باوجود جو 3 پرونگ ہماری اسٹریٹجی ہے اس کے ابھی ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج برملا کہا کہ لوڈ شیڈنگ تقریباً ہم ختم کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی 20 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دعویٰ ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب یہ لوڈ شیڈنگ 3 اور 4 گھنٹے تک محدود ہو گئی ہے۔ اسی طرح انفراسٹرکچر جو ترقی ہو رہی ہے، اس وقت $9 بلین زیادہ اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور انسانی ترقی جو ہائر ایجوکیشن میں اور ہاسپٹلز میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیلنج ہے، یہ ایسے چیلنجز رہے ہیں جنہوں نے یقیناً گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم بڑی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2018 کے قریب ہم دیکھیں گے جو وعدے ہم نے کیے تھے وہ ہم فلفل کریں گے۔ چیلنجز بھی ہیں، آپ چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، پروگریس بھی ہو رہی ہے، پیناما لیکس کا جو معاملہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس بحران سے بھی نکل جائیں گے، لیکن ابھی ایک اہم فیصلہ کرنا باقی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف نے واضح کر دیا ہے کہ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی۔ جب یہ طے ہو چکا ہے تو پھر نئے آرمی چیف کے اعلان میں اتنی دیر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیے ڈیلے سے مراد ابھی تک چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ میں دن باقی ہیں، ان کا ڈسکریشن ہے کہ وہ آج کرے، کل کرے، 2 دن پہلے کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈیلے ہے۔ رہی یہ بات ہمارے بیسٹ اویلیبل پروفیشنل سولجرز جنرلز ہیں، راحیل شریف صاحب ایک ہمارے قومی ہیرو ہیں، اور انہوں نے جس طرح پاکستان کو دہشت گردی کے ناسور سے نجات دلانے کے لیے جو خدمات دی ہیں ان کو ہم یقیناً جو ہے ہسٹری میں ریکارڈ ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا ڈسکریشن ہے، وہ اس حوالے سے ایک جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے توقع لگائی جائے کہ جنرل کیانی کی طرح 2 دن پہلے ہی نئے آرمی چیف کا اعلان کیا جائے گا؟ یہ اب اسپیکولیشن ہے، ایف اور بٹ کی بات ہے، مفروضاتی سوال ہے۔ اب میں نہیں پرائیوی ہوں اس سوچ کا جو پرائم منسٹر صاحب کے ذہن میں ہے، یہ ان کا ڈسکریشن ہے اور انہوں نے میرے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچکزئی صاحب، سیکیورٹی لیکس کی میں بات کروں تو وزیر داخلہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شفاف تحقیقات چاہتی ہے اور کوئی بھی اس میں ملوث پایا گیا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اب تک اس معاملے کو ہم حل ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہے۔ تحقیقات میں رکاوٹ کہاں پر ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی ڈیلے ہے۔ اب یہ کمیشن بن چکا، اس میں بڑے ممتاز نام ہیں، پروفیشنلز ہیں، گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، وہ تھرو پروب جو گورنمنٹ کے پاس ابھی تک جو ریکارڈ ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے۔ جس طرح چودھری نثار صاحب نے بھی کہا کہ تمام شفافیت کے فنڈامنٹلز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں چھپایا جائے گا۔ ہاں، اپوزیشن اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرے گی، جس طرح ہر شخص کو کسی بھی ادارے کے سربراہ کو ماضی میں متنازع بنانے کے لیے انہوں نے تگودو کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ باٹم تک پہنچیں۔ کون ایسے لوگ ہیں یا شخص ہے جس نے قومی مفاد کے خلاف، نیشنل سیکورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف یہ عمل کیا ہے اور یہ کیوں چھپا ہے؟ تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھرو پروب ہو، اور اسی نیت اور انٹینشنز کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ کمیٹی کے ممبرز پہ تنقید کر سکتے ہیں، ان کی کمپوزیشن پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کا انٹینشن ہے، نیت ہے، اس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے۔ لیکن جن چیلنجز کی آپ بات کر رہے تھے اچکزئی صاحب،
अब पैनामा लीक्स पर पीटीआई चैलेंज से तो नवाज लीग निकल आई है, लेकिन अगले महीने पीपल्स पार्टी भी है, उसकी भी डेडलाइन सामने आ रही है। 27 दिसंबर तक 4 मुतालबात उन्होंने सामने रखे थे, वो पूरे करने का कहा है। इस हवाले से कुछ सोचा है हुकूमत ने? देखिए अभी 27 अभी नवंबर दूर है। हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी को इंगेज करें, जो भी इश्यूज़ हैं हम डिस्कस करें, टॉक थ्रू करें, लेकिन अपोजिशन के एक पार्टी की हैसियत से उनका हक है कि वो गवर्नमेंट पे तनकीद करें, अपने जो जमहूरी प्रोटेस्ट है वो भी उनका हक है, लेकिन जहाँ तक हम कर सकते हैं हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं, उनको सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जाना चकजई साहब की क्या स्ट्रैटेजी होगी उससे मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। पैनामा लीक्स एक तरफ है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी लीक्स भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत बहुत मुतमईन नजर आ रही है। आज का ये प्रोग्राम, इससे मुझे दीजिए इजाजत। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।